جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں جب تک ان کو صحیح طریقے سے نافذ سب پر برابر طریقے سے نہیں کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، جب تک معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہوگا۔ یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی ایک شکل، اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کرنا، خواہش کے مزاج کے مطابق ہے، ماحول کے مطابق ہے، جس 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں۔ تو آپ نے کس کو مانا؟ کانوں سے انسان جب جھوٹ سنتا ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے، اور جب حرام انسان کھاتا ہے تو یہ جسم پر اثر کرتا ہے۔ ہر آدمی جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس کا حکم اس کے کرتوت کو دیکھ کر، اس کی نیت کو دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ کافر بھی ہوگا وہ اگر اس نے کفر کیا ہے، وہ ظالم بھی ہوگا، جس طرح ہم بہت سارے معاملات میں اللہ کی نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، تو عمل نہ کرنا یہ انسان کو کافر نہیں بنا دیتا، عمل نہ کرنا انسان کو فاسق بناتا ہے، ظالم بناتا ہے۔ تو جس درجے کا اس کا گناہ ہوگا اسی کیٹیگری کے اندر وہ آدمی شامل ہوگا۔ لیکن اللہ کے حکم کی اہمیت کو انسان ہر حال میں سمجھے۔ نیکیوں کے اندر کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھو، وہ اپنی جگہ کر رہا ہے، اللہ مجھے اس سے زیادہ توفیق دے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں نیکی میں۔ باقی اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرے، خواہش کرے۔ اس سے علم میں یہ بھی ذکر کیا کہ انسان نیکیوں کے معاملے میں جلدی کرے، عمر بہت چھوٹی ہے، زندگی تھوڑی سی ہے، پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ فحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کے حکم کو تلاش کر رہے ہیں؟ جاہلیت کا حکم دو چیزوں پر مبنی تھا، خواہشات اور عقل۔ آج کے دور میں کوئی بھی قوانین بنتے ہیں خواہشات کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر، درست نہیں ہو سکتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 41 یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، نہ حزن میں ڈال دے، غمگین کر دے، پریشان کر دے آپ کو کیا چیز؟ الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو مسارعت کرتے ہیں کفر میں۔ مسارعت کہتے ہیں جلدی کرنا، کفر کے معاملات میں جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ من الذین، یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں میں سے، قالوا آمنا، جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہ سے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ زبان سے ایمان کا دعویٰ کیا اور ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ پچھلی آیات سے ہم پڑھتے آ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احکامات شرعیہ پر عمل کرنا، ان کی تطبیق کرنا، لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے احکامات دیے تھے۔ یہاں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے، ایک حکومت قائم ہو گئی، تو ایک نئی چیز ایک سامنے آئی، اور اس کے حوالے سے پہلے میں وہ حدیث پیش کر دوں تاکہ آپ کے لیے اس آیت کو اور آگے آنے والی ساری آیتوں کو اس حوالے سے جو اس مضمون سے تعلق رکھتی ہیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث سیدنا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کو گزرتے ہوئے دیکھا جس کا چہرہ کالا کیا ہوا تھا، سیاہی ملی ہوئی تھی، اس کے چہرے کو کالا کر کے جو ہے وہ گھمایا جا رہا تھا۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ کیا ہوا، یہ کیا ہمارے ساتھ؟ اس نے کہا یہ مجھے سزا دی گئی ہے بدکاری کی، میرے چہرے کو کالا کر دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کوئی سزا ہے تمہارے تورات میں یا تمہارے شریعت میں؟ نے کہا ہاں۔ آپ نے یہودی کو ایک عالم کو بلوایا اور اس کو بلا کر اللہ کا واسطہ دے کر کہا، اشہدک باللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تورات میں بدکار آدمی کے لیے شریعت میں، تمہاری شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس نے کہا چونکہ آپ نے اللہ کا واسطہ دیا ہے، اللہ کی قسم دی ہے، تو تورات میں تو رجم ہے، رجم کرنا ہے۔ اور بعض روایتوں میں کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، ان کے یہاں کیس ہو گیا، دو مردوں اور عورتوں کا معاملہ ہو گیا، تو وہ کیس لے کر آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فیصلہ یہ کر دیں کہ جی ان کا منہ کالا کر دیا جائے اور کوڑے مارے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تورات میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا تورات میں بھی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ تورات۔ جب تورات لائے، پڑھنا شروع کیا تو آیت الرجم پر ہاتھ رکھ کر پڑھا، آگے پیچھے کا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن سلام جو اس وقت مسلمان تھے اور یہودی علماء میں سے رہے ہیں پہلے، تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس ہاتھ کو ہٹاؤ اور اس کے نیچے یہ حکم موجود ہے۔ تو وہ جب ہاتھ ہٹایا تو رجم کا حکم موجود تھا کہ اس کو پتھر مار کے سنسار کیا جائے جس نے شادی کے بعد اس طرح سے بدکاری کی ہے۔ اس یہودی عالم نے جو پہلی میں حدیث پیش کر رہا تھا، جب اس نے یہ اقرار کیا، اس نے کہا کہ اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ تھا کہ یہ کام، یہ گناہ جو ہے بڑے بڑے اشراف جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں زیادہ تر۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ کس کس کو رجم کیا جائے۔ ہم نے کیا، یہ سٹارٹنگ یہاں سے ہوئی کہ
بڑوں کے لیے الگ قانون، چھوٹوں کے لیے الگ قانون. چھوٹوں کے اوپر تو حد قائم ہوگی جو کمزور طبقہ ہے، اور جو طاقتور طبقہ ہے ان کے لیے ہم نے رکھا کہ چلو غلطی ہو گئی ہے، سزا کسی حد تک قائم ہو، لیکن چلو منہ کالا کر دیا، کوڑے مار دیے، زندہ رہ گیا وہ. اب مسئلہ پھر بعد میں یہ بنا کہ دو قانون چل نہیں سکتے، تو پھر ہمارے بڑے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ قانون ہی چینج کر ڈالو، جس کا تذکرہ آگے اس آیت میں آئے گا، اور قانون سب کے لیے یہی بنا ڈالو کہ منہ کالا کرو اور کوڑے مار دو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں یہ آیت یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین، یہ آیت نازل فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، یہودیوں سے، کہ یہی حکم ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے رجم کا، لہٰذا یہ حکم ہی اللہ کی طرف سے نافذ ہوگا. اور اس کے بعد اب آگے 3 آیتیں پڑھیں گے، وہ اس کا تذکرہ بھی صحیح مسلم میں ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کو نہیں مانتے یہی کافر ہے، یہی ظالم ہے اور یہی فاسق ہے. یہ 3 آیات کے آگے ڈیل آئے گی انشاءاللہ. تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، جب تک ان کو صحیح طریقے سے نافذ سب پر برابر طریقے سے نہیں کیا جائے گا انصاف کے ساتھ، جب تک معاشرے میں امن و امان قائم نہیں ہوگا. یہ یہودیوں کے روش پر اگر ہم چلیں گے، اور جو ہمارے ملک کی صورتحال اس وقت حالیہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، کمزور آدمی کے لیے قانون قانون ہے، اور جو کرتا دھرتا ہے یا جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ان کے لیے قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے لیے قانون چینج ہو جاتے ہیں باقاعدہ. یہ جو ترمیم آ جاتی ہے اور قوانین چینج کر دیے جاتے ہیں کہ 50 کروڑ سے کم کی اگر کرپشن ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، 50 کروڑ سے زیادہ کی کرپشن وہ غلط ہے. یہ چینجنگ جو ہے نا، یہ مار دیتی ہے انسان کو. آگے میں ابھی بھی تفصیل کرتا ہوں کہ یہ کس طرح سے یہ احکامات الہیہ کے ساتھ انسان کھیلتا رہا ہے اور کھیلا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تو یا ایھا الرسول، بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی قرآن میں ندا دی ہے، آواز دی ہے، خطاب کیا ہے، تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، بڑے احترام اور ادب کے ساتھ. تو یہ احترام اور ادب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے. باقی جتنے انبیاء کو آپ دیکھیں تو عام طور پہ یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا ابراہیم خذ، یہ انبیاء کے نام ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوصاف کے ساتھ، احترام کے ساتھ. آپ کو یہ چیز غم میں نہ ڈال دے، پریشان نہ کرے. اس کا مطلب یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حکم کی تطبیق نہ ہونا، اللہ کے احکامات پر عمل نہ ہونا، یہ چیز پریشان کرتی تھی. من الذین یسارعون فی الکفر، اس پر بھی اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے کہ کافر میں فرق ہوتا ہے. کچھ کافر جو کفر میں جلدی کرتے. کفر میں جلدی کیا مچانا ہوتی ہے؟ جیسے ہی کوئی ایسا موقع آئے کہ اس پہ اسلام کے خلاف کوئی بات کی جا سکے، اسلام کے خلاف کوئی برائی ہو، یا اسلام دبتا ہوا محسوس ہو، کافر فوقیت میں محسوس ہو رہے ہو، تو فوراً اچھل کر کافروں کی حمایت میں چلے جانا، فوراً یہ کہنا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، فوراً کفر کا موقع ملتے ہی کفر کا اظہار کر دینا. اور ایک کافر ہے لیکن وہ کفر کے اندر پیچھے رہتا ہے، ادب و احترام رکھتا ہے، اپنے کفر کو بھی وہ صحیح سمجھتا ہے اپنے حساب سے، اور ادب کے ساتھ چلتا ہے. تو یہ دونوں کافر برابر نہیں ہیں. یہ جو کفر میں جلدی مچانے والے، اللہ کے دین کے ساتھ کھیلنے والے ہیں، ہر موقع پر جہاں کہیں اللہ کے احکامات کا مذاق بنانا ہو فوراً آگے نکل کے آ جاتے ہیں. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں مدینہ کے اندر. نمبر 1، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، منافقین. ومن الذین قالوا، جن کا تذکرہ ہم نے سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی پڑھا ہے کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دل سے ایمان نہیں لائے، ان کا تذکرہ ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے بھی جو یہودی ہیں، وہ بھی آپ کا ان کا کفر میں آگے بڑھنا آپ کو غم میں نہ ڈال دے. ان یہودیوں کی صفات کیا ہے؟ سماعون للکذب، سماعون مبالغے کا صیغہ، مبالغے سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ سننے والے جھوٹ کو. جھوٹ ان کی رگوں کے اندر رچ بس گیا، جھوٹ سنتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ ہی جھوٹ ان کی زندگی میں رچا بسا ہے. اور سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، یہ جاسوسی کرنے والے ہیں لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کی، لم یأتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئی ہے. تو پیچھے ان کے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس حکم کے لیے، جو میں نے سیدنا براء بن عازب سے صحیح مسلم کے حوالے سے آپ کو اس حدیث، اس آیت کے تعلق سے واقعہ نقل کیا، کہ جنہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے محمد سے فیصلہ کرو، ہماری تورات میں تو رجم ہے، اب وہ تو ہم نے ماننا نہیں ہے، تو جا کے محمد سے فیصلہ کرو، اگر یہ رجم کہے گا تو ہم اس کا انکار کر دیں گے کہ نہیں، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط فیصلہ ہے.
اور اگر یہ یہی کہہ دیتے ہیں کہ منہ کالا کر دو اور اپنا کوڑے مار دو، ٹھیک ہے ہمارا، ہم مان لیں گے، تو ان کے لیے بیٹھ کر جاسوسیاں کرتے ہیں، احکامات کو سنتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ تحریف کرتے ہیں کلم کی، کلمات کی جو تورات میں ہیں، ان کی جگہوں سے، ان کی جگہوں کے بعد. پہلے بھی یہ آیت گزری، یہاں بھی اصل میں دقیق تھوڑا سا بلاغت کا مسئلہ ہے، وہ میں سمجھا نہیں پاؤں گا آپ کو. یحرفون الکلم عن مواضعہ اور من بعد مواضعہ میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ بدترین شکل ہے. یہاں تحریف کے بعد اس کی جگہ پر کوئی چیز لائی نہیں گئی، اس کے عمل کو ہی ترک کر دیا گیا، چھوڑ دو، عمل ہی نہ کرو. وہاں جو تحریف کی شکل تھی، چینجنگ کی شکل تھی، تورات میں وہ احکامات کو چینج کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھیں ان کی تطبیق جو تھی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ آ رہی تھی آخری نبی کی، اس کو انہوں نے نہیں مانا. تو تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پر یہ بدترین تحریف ہے. اب ان کا کہنا کیا ہے؟ یقولون، وہ کہتے ہیں ان اوتی تم ہذا، اگر تم دیے جاؤ یہ تو فخذو، اس کو، یہ حکم تمہیں اگر ملے کہ جی منہ کالا کرنا ہے اور کوڑے مارنے ہیں، تو فخذو، یہ حکم قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو بچنا، چھوڑ دینا. یعنی سیدھا سادہ کیا ہوا کہ ہماری خواہش کے مطابق اگر ہوگا تو مانیں گے، ہماری خواہش کے مطابق نہیں ہوگا تو نہیں مانیں گے. یہ ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کی ایک شکل، اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کرنا. خواہش کے مزاج کے مطابق ہے، ماحول کے مطابق ہے، جس 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. تو آپ نے کس کو مانا؟ آپ نے اپنی خواہش کو مانا ہے. اللہ کی شریعت کے مقابلے میں احکامات میں خاص طور پر یہ جو قوانین ہیں، قانون جو بنتے ہیں، وہ دو طرح کے ہوتے ہیں اللہ کی شریعت کے مقابلے میں. ایک عقل سے بنتے ہیں اور ایک خواہشات سے بنتے ہیں، اور دونوں کا تذکرہ آ رہا ہے. ابھی تو بات چل رہی ہے خواہشات کی. خواہشات سب سے مذموم ترین قوانین ہوتے ہیں خواہشات کی بنیاد پر. خواہشات کی بنیاد پر اب آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پہ IMF کے کر دیں، 20 چیزیں ہیں، قوانین ہمیں بنا کر دیے جاتے ہیں جس میں پروٹیکٹ کیا جاتا ہے ظالموں کو اور مظلوموں کو مزید پیسا جاتا ہے. یہ خواہشات ہیں، عقل اس چیز کا تقاضا ہی نہیں کرتی. عقل تو کہتی ہے اس طرح مزید معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ خواہشات کی پیروی، اور جب انسان خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما دے فتنتہ، اس کی گمراہی کا، تو فلن تملک لہ من اللہ شیئا، آپ ہرگز نہیں اس کے لیے کوئی اختیار رکھ سکتے کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں. آپ کے پاس اللہ کے مقابلے میں اس کے لیے کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے، اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے وہ کب کرتا ہے؟ وہ دوسری آیت میں وضاحت ہے، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم. پہلے خود انسان ٹیڑھا ہوتا ہے، پہلے خود یہ حرکتیں کرتا ہے کہ اگر خواہش کے مطابق حکم ملے گا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں ملے گا تو نہیں مانیں گے. جب اس ٹریک پر وہ چلتا ہے، اللہ اس کو اسی نولیہ ما تولی، جس طرف وہ پھرتا ہے وہیں ہم اس کو آگے راستہ اس کے لیے آسان کرتے جاتے ہیں اور گمراہی میں وہ بڑھتا جاتا ہے. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں اللہ نے ارادہ کیا، ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. آپ کا اور میرا دل، اگر آپ چاہتے ہیں، یہ دل بنیاد ہے، پاک ہونا چاہیے، تو اس کو خواہشات سے پاک کریں، مرضی سے، کیا مجھے اچھا لگتا ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے لیے کیا مزے کا ہے. جب آپ اس دنیا سے، اس جہان سے باہر نکلیں گے، دل پاک ہو جائے گا. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دونوں کے لیے، منافقین کے لیے بھی اور یہودیوں کے لیے بھی. منافقین کو ہر وقت ڈر یہ لگا رہتا ہے ہماری عزت برباد نہ ہو جائے، ہمارے رازوں کو افشا نہ کر دیا جائے، اور وہ بار بار قرآن میں کیا گیا. یہودیوں کو جلا وطن بھی کیا گیا، ان کے خلاف جنگ بھی کی گئی خیبر میں، ان کو مدینہ سے بھی نکالا گیا، ان پر جزیہ بھی لگایا گیا. تو یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، وہ الگ سے ان کو ملے گا. اب یہودیوں کے اس طرز عمل کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے، جو مدینہ میں موجود یہودی تھے، ان کے بھی کرتوت بیان کی اور ذرا ان کی تاریخ بھی بیان کی کہ ہونا کیا چاہیے تھا. سماعون للکذب، یہ یہودی جو ہے بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے، اور اکالون للسحت، کھانے والے بہت زیادہ حرام میں بھی رشوت بہت زیادہ کھاتے ہیں، اور جھوٹ بہت زیادہ سنتے ہیں. کانوں سے انسان جب جھوٹ سنتا ہے وہ دل پر اثر کرتا ہے، اور جب حرام انسان کھاتا ہے تو یہ جسم پر اثر کرتا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ قوم وہ ہے جو نہ اپنے دل کے لیے صاف ستھری غذا کا بندوبست کرتی ہے، روح کے لیے، اور نہ اپنے جسم کے لیے صاف ستھری غذا کا. جسم کے لیے بھی حرام کھانا اور روح کے لیے بھی جھوٹ جو کہ حرام ہے، اور یہ دونوں خبیث ترین، گندی ترین غذائیں ہیں، جسم کی بھی اور دل کی بھی. اسی لیے ان کا دل پاک نہیں ہے. انسان حرام کھاتا ہے، رشوتیں کھاتا ہے، اللہ کے احکامات کو چینج کرتا ہے لوگوں کے لیے. کسی کے لیے کچھ جو جج وغیرہ، قاضی وغیرہ جو حضرات ہوتے ہیں اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں، رشوت لے کر
اللہ کے حکم کو یا عدل کو، انصاف کو تبدیل کرتے ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں۔ حرام خور یہودیوں کی مشابہت ہے، حرام خوری میں یہ یہودیوں کے مشابہ ہے۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر یہ آئیں آپ کے پاس تو آپ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے یا آپ اعراض کیجئے۔ جب یہ اپنے یہ رجم کا مسئلہ لے کر آئے، آپ چاہیں تو ان کے درمیان فیصلہ کریں، آپ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کریں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان سے اعراض کرتے ہیں تو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آپ اگر نہیں فیصلہ کرتے تو یہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، کیونکہ آپ کا محافظ اللہ ہے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے گا۔ حالانکہ یہ آپ کے بھی اور اللہ کے بھی دشمن ہیں، دین کے دشمن ہیں، لیکن ان کے درمیان بھی اگر فیصلہ کرنا ہے تو وہ جذبات کسی طرح غالب نہ آئے کہ دشمن ہے مار دو ختم کر دو، فیصلہ انصاف سے کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقسطین سے محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مقسطین جو ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے کے ہوں، چاہے وہ جج قاضی کے ہوں یا کسی سرکاری عہدے پر ہوں یا ویسے ہی اپنے گھر کے ہوں، جو فیصلے کرتے ہیں وہ، کیونکہ حدیث میں وضاحت ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی دائیں جانب قیامت کے دن نور کے خاص روشنی کے ممبر فراہم کرے گا، تخت نما ایک پروٹوکول کے ساتھ ان کو عزت نصیب کی جائے گی۔ اور آگے حدیث میں تفصیل ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ماتحت یا قاضی بن کر یا جن کے اوپر بھی ان کو ولایت نصیب ہوتی ہے، ان کے درمیان جب بھی انہوں نے فیصلہ کیا، حتیٰ کہ انسان اپنی اولاد کے درمیان بھی جب کوئی بات کرے، کوئی فیصلہ کرے، کوئی حکم نافذ کرے، محبت کرے، محبت کا اظہار کرے تو اس کو انصاف کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے ہاں انسان کو مقام ان اللہ یحب المقسطین۔ خیر اس آیت کی وضاحت انشاءاللہ آگے آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، آپ چاہے فیصلہ کریں، آپ چاہے فیصلہ نہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، یہ کیسے آپ کو حاکم بنا سکتے ہیں؟ تعجب ہے، کیونکہ آپ کو تو یہ نبی مانتے ہی نہیں ہیں، آپ سے فیصلہ کس طریقے سے کروا رہے ہیں، آپ کو تو نبی مانتے نہیں ہیں۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ ان کے پاس تو وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، ان کے پاس تو تورات موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس کے اندر پہلے سے اللہ کا حکم موجود ہے۔ ثم يتولون من بعد ذلك، اور پھر یہ پھر جاتے ہیں اس کے بعد، پلٹ جاتے ہیں، نہ آپ کی مانتے ہیں نہ تورات کی مانتے ہیں۔ اصل تو یہ تھا آپ کے پاس آتے ہی نہیں فیصلہ کروانے، کیونکہ آپ کو تو یہ سچا نبی مانتے نہیں ہے، فیصلہ اپنی تورات سے کرتے، نہ انہوں نے اپنی تورات سے فیصلہ کیا، اور جب آپ سے آ کر فیصلہ کرایا تو اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، سچی بات ہے کہ مومن نہیں ہے، انہوں نے اللہ کی ماننی نہیں ہے، انہوں نے چلانی اپنی خواہشات اور اپنی مرضی ہے۔ اب اس کی اگلی آیت سے اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ بیان کی ہے، تورات کی بھی، انجیل کی بھی اور قرآن کی بھی، احکامات شرعیہ کی تنفیذ میں، قوانین کے اندر ایک تاریخ ہے لمبی، سنیے گا ذرا۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ابھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہم نے تورات کو نازل فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، فیہا ھدی ونور، اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، انسان کی دنیا کی کامیابی بھی تھی، آخرت کی کامیابی بھی تھی۔ اور قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ کتاب ہدایت ہے۔ وانزلنا الیکم کتاب نورا مبینا، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے، نور، یہ نور بھی ہے، یہ ہدایت، سراسر اس میں نور اور ہدایت بھرا ہوا ہے۔ یحکم بہ النبیون، جب یہ تورات نازل ہوئی تھی تو فیصلہ کرتے تھے اس تورات کے ذریعے سے انبیاء، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء ہیں، ان کے لیے یہی تورات تھی جس کے مطابق انہوں نے چلنا تھا۔ وہ انبیاء الذین اسلموا، جو کہ مسلمان تھے، انبیاء سارے کے سارے مسلمان تھے۔ مسلمان کا مطلب ظاہراً باطناً اللہ کی ماننے والے، یہ ہے مسلمان۔ اور اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے اللہ کے رسول تک دین ایک ہی ہے اور وہ ہے اسلام۔ یہ اسلام کے مطابق یہ مسلمان، اور یہ فیصلہ کرتے ہیں سارے انبیاء۔ انبیاء کا تو چونکہ وحی آ رہی ہے اللہ کی طرف سے تو انہوں نے تو کرنا یہی ہے۔ مزید للذین ہادوا، یہ فیصلہ کرتے تو ان لوگوں کے لیے جو اسی تورات سے، والربانیون والاحبار، اور رب والے لوگ بھی اور احبار بھی۔ ربانیون، یہ پیچھے بھی تیسرے پارے میں بھی یہ نام گزرا تھا ان کا، رب کی طرف نسبت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، دو طرح سے، پڑھاتے بھی ہیں اس دور یہود میں اس ٹائم پہ، اور لوگوں کے لیے سیاسی معاملات، ان کے جو قوانین ہیں، جو مسائل ہیں، جو جرگہ وغیرہ کہہ لیں، اس کو بھی حل کرنے والے، ان مسئلوں کو حل کرنے والے ربانی والاحبار اور علماء۔ ربانیون کا درجہ احبار سے بلند ہے، پہلے نبی ہیں، پھر ربانیین ہیں، پھر احبار ہیں۔
امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ ربانیون فوق العلماء، یہ ربانیون کا درجہ علماء سے ذرا اونچا درجہ ہے، یا یہ ذرا سا عہدہ اوپر کا رکھتے ہیں، یہ سیاست بھی کرتے ہیں، لوگوں کے فیصلے بھی کرتے ہیں، اور علماء جو ہے وہ عام تربیت کا کام کرتے ہیں۔ یہ سارے فیصلے کرتے آئے کس وجہ سے؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، بس اب اس کے کہ ان سے کتاب اللہ کی حفاظت طلب کی گئی تھی، ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے اس کتاب کی، تورات کی، جس کو کتاب اللہ کہا گیا، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے، ان انبیاء نے حفاظت کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور یہ اس پر گواہ بھی تھے کہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے احکامات ہیں۔ تو تورات کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انبیاء، ربانیین اور احبار کو دی، تو یقیناً بعد میں چل کر اس میں چینجنگ ہوئی اپنے مزاج کے مطابق۔ انبیاء کے بعد جب یہ ربانیین اور احبار کا سلسلہ آیا تو اس میں کچھ لوگ ایسے آئے جو خواہش پرست تھے، اور انہوں نے احکامات کو چینج کیا۔ کتاب اللہ جو قرآن مجید ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ فرق ہے۔ اس کتاب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انہی کے سپرد کی تھی، اسی لیے اس کے اندر یہ اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے اس کے اندر چینجنگ کرتے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بتایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، دور نبی کے یہودیوں کو کہ نہ تم لوگوں سے ڈرو، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بھیجنا، رشوت کے بدلے۔ اور یہ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے حکم کو چینج کیا جاتا ہے، بدلا جاتا ہے، مانا نہیں جاتا۔ ایک لوگوں کا ڈر، لوگ کیا کہیں گے، 22ویں صدی میں آ کے، 21ویں صدی میں آ کے ابھی تک وہی دقیانوسی 1400 سال پرانی باتیں ہیں، وہی زانی کو رجم کر دو، اور وہی جو ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو، وہی جو ہے قصاص میں قتل کر دو، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ عرب کا دستور تھا۔ آج کے دور میں احکامات ہمارے حساب سے چلیں گے، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور نئے احکامات کا تقاضا کرتا ہے، نئے قوانین کا تقاضا کرتا ہے۔ لوگوں کا ڈر، اور دوسرا ہوتا ہے انسان کی اپنی خواہشات، مال، رشوت مل جائے، پیسہ مل جائے، جس سے حکم کو چینج کر دیا جائے۔ یہ دو وجوہات اللہ نے دونوں سے منع کیا، نہ لوگوں سے ڈرنا، میرا ڈر رکھو گے تو یقیناً تم اللہ کے حکم پر عمل کرو گے، اور نہ اللہ کے احکامات کو بیچنے کی کوشش کرنا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص بھی اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، نہیں حکم کرتا، بما انزل اللہ سے، جو اللہ نے نازل کیا، فاولئک هم الکافرون، یہی پکے کافر ہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت سے فیصلہ نہیں کرتے۔ اچھا، اس کے اگلی آیت میں ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ، اس سے اگلی والی آیت میں جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ظالم ہے۔ اس کے بعد تیسری آیت جو ہے، بلکہ چوتھی آیت اس کے بعد آئے گی، اس میں ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے فاسق ہیں۔ فاسق کہتے ہیں گناہگار کو، جو اللہ کی فرما برداری چھوڑ کر اپنی منمانی کرے۔ ظالم، کبھی مشرک کو بھی ظالم کہا جاتا ہے، اور کبھی عام گناہگار کو بھی ظالم کہا جاتا ہے۔ کافر پکا کافر ہے۔ اب یہ تین حکم ہے، یہ تینوں کیا ایک ہی ہیں کہ کافر کوئی ظالم اور کافر کوئی فاسق کہا گیا ہے؟ بعض علم کی رائے یہی ہے کہ تینوں کافر ہیں، یعنی کوئی بھی حیثیت میں ہو انسان کافر ہوتا ہے، اور وہ ظالم بھی ہوتا ہے اور وہ فاسق بھی ہوتا ہے۔ اور محقق اہل علم جن میں امام ابن کثیر نے بھی اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، امام ابن جریر نے بھی پرانے ذکر کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ذکر کیا، اور بھی کئی علم ذکر کرتے ہیں، یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کا قول امام ابن جریر نے ذکر کیا کہ من جحد بما انزل اللہ فقد کفر، جو انکار کرتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کو نہیں مانتا، تسلیم ہی نہیں کرتا، یہ حکم پرانا ہے، دقیانوس ہے، آج کے دور کے تقاضے اور ہیں، یہ پکا کافر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ آدمی پکا کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی مانتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، عملاً جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو وہ عمل نہیں کر پاتا، کیونکہ سامنے والے کے اوپر ظلم کر جاتا ہے، میرا دشمن ہے، اس کو رگڑ دو اللہ کے حکم سے ہٹ کر اس کے خلاف، پتہ یہ مظلوم ہے، اس کے لیے فیصلہ نہیں بنتا، لیکن وہ جان بوجھ کر اس کے خلاف فیصلہ، تو اللہ کے حکم کو فٹ کرنے میں، تطبیق دینے میں، امپلیمنٹ کرنے میں اس نے غلطی کی ہے، یہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، فاسق بھی ہو سکتا ہے، جس درجے میں ہو، اس نے رشوت لے کر اللہ کے حکم کو چینج کیا ہے، نافذ نہیں کیا، یہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، فاسق بھی۔ لیکن اگر اس نے سمجھا کہ اللہ کی شریعت معتبر نہیں ہے، اللہ کی یہ دقیانوسی خیالات ہیں، پرانی باتیں ہیں، یہ آج کے دور میں نہیں چل سکتی، یہ آدمی پکا کافر ہے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آگے فرمایا کہ ومن اقر بھی، جو اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، حکم بما انزل اللہ کو مانتا ہے، لیکن اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، ولم یحکم بھی،
فہو ظالم فاسق، وہ ظالم اور فاسق ہے۔ یہی مسئلہ امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، یہی امام ابن جریر نے تفسیر اپنی جو تفسیر طبری ہے اس میں، اور بھی بعد کے کئی اہل علم اسی مسئلے کو اسی انداز میں، یہ الگ الگ حکم ہے۔ ہر آدمی جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، اس کا حکم اس کے کرتوت کو دیکھ کر، اس کی نیت کو دیکھ کر، اس کے مزاج کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ کافر بھی ہوگا وہ اگر اس نے کفر کیا ہے، وہ ظالم بھی ہوگا۔ جس طرح ہم بہت سارے معاملات میں اللہ کی نہیں مانتے، عمل نہیں کرتے، تو عمل نہ کرنا یہ انسان کو کافر نہیں بنا دیتا، عمل نہ کرنا انسان کو فاسق بناتا ہے، ظالم بناتا ہے۔ تو جس درجے کا اس کا گناہ ہوگا اسی کیٹیگری کے اندر وہ آدمی شامل ہوگا۔ لیکن اللہ کے حکم کی اہمیت کو انسان ہر حال میں سمجھے، یہ عدل و انصاف پر قائم ہے۔ یہ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، تاریخ ہے، پہلے یہودی یہ کرتے ہیں۔ آج کے دور میں تمہیں یہودیوں تمہیں بھی چاہیے تھا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کو نبی تو تم تسلیم ہی نہیں کرتے، ان کو تو سچا نبی نہیں مانتے، تو تمہیں کم از کم چاہیے تھا اپنی تورات کے مطابق تم فیصلہ کرتے، تو اس کے مطابق صحیح فیصلہ تو کرتے جو اللہ نے اس وقت نازل کیا تھا۔ اور اللہ نے وہ جو فیصلہ نازل کیا تھا وہ ہمیں ذکر فرمایا اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فیصلہ نازل کیا تھا تورات میں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے ان پر فرض کیا تھا، یہ حکم شرعی نازل کیا تھا، فیہا اس تورات میں یہودیوں کے لیے، کہ ان النفس بالنفس، نفس کے بدلے نفس، جان کے بدلے جان ہوگی، قاتل کے بدلے مقتول کے بدلے قاتل کو ہی قتل کیا جائے۔ وہ کتنا بڑا گناہ، قتل کرنے والا اگر کوئی بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اس کے بہت سارے کارنامے ہیں، اس نے قتل کر دیا کسی چھوٹے معمولی غریب آدمی کو، تو بدلے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی اور معمولی آدمی اس کے خاندان کا، قبیلے کا، علاقے کا قتل کر دیا، نہیں، وہی آدمی قاتل قتل ہوگا۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، کوئی کسی کی آنکھ پھوڑ دیتا ہے اس کے بدلے اس کی آنکھ پھوڑی جائے۔ والانف بالانف، کوئی کسی کی ناک کاٹتا ہے اس کے بدلے اس کی ناک کاٹی جائے۔ والاذن بالاذن، کوئی کسی کے کان کو کاٹتا ہے اس کے کان کو کاٹا جائے۔ والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، کوئی کسی کا دانت توڑتا ہے بدلے میں اس کا دانت توڑا جائے۔ والجروح قصاص، اور تمام زخموں کا بدلہ ہے۔ ہماری شریعت میں بھی بالکل یہی احکامات ہیں۔ اہل نے ذکر کیا ہے کہ جو پچھلی شریعت کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ثابت ہمارے قرآن میں یا حدیث میں بیان ہوئے، اور ان کو منسوخ قرار نہیں دیا گیا، اور ہمارے لیے بھی حکم شرعی ہے، ہم نے بھی اس پر عمل کرنا، اور ہمیں بتایا گیا قصاص اور چیز میں ہے، اور زخموں کا قصاص، یعنی حتیٰ کہ اگر آپ کتاب الحدود اور دیات جو احادیث کے اندر ہے وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں انگلی کی بھی دیت ہے، 10 اونٹ، کوئی کسی کی انگلی کاٹ دے تو دیت 10 اونٹ ہے۔ کاٹنا الگ ہے، اگر زخم لگاتا ہے اس کے اوپر، کوئی چھری کاٹا یا کوئی تیر تلوار مار دی اس کے اوپر، باڈی کے اوپر، تو اگر وہ زخم صرف کھال پر لگا ہے تو اس کی دیت اور ہے، اس نے اگر نیچے تھوڑا سا گوشت کو کاٹ دیا ہے تو دیت اور ہے، اگر وہ ہڈی تک پہنچ گیا ہے تو مسئلہ اور ہے، اگر اس نے ہڈی کو توڑ دیا ہے تو دیت اور ہے۔ اور یہ ساری چیزیں احادیث میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، آپ کی جان کی حفاظت ہو، آپ کے اوپر کوئی ظلم نہ کر سکے۔ سوچے ظلم کرتے ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بھی میں نے کسی کو مارا ہے، ایسے کراس اگر کسی کے جسم پر زخم آیا ہے تو اس کا میں نے بدلہ دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی رکھا تھا، اور ہم بھی پیچھے سورہ بقرہ میں یہ اگلے جو الفاظ ہیں پڑھ کر آئے ہیں، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، سورہ بقرہ میں الفاظ میں پڑھے تھے، کسی شخص کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے۔ فمن تصدق به، پس جو شخص صدقہ کرتا ہے اس کا، یعنی چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، قصاص نہیں لیتا۔ معافی کی گنجائش یہودیوں میں بھی تھی، یہودیوں کے لیے میں نے اس وقت آپ کو ذکر ہے، یاد ہوگا کہ میں نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا تھا کہ یہودیوں کے لیے قصاص تھا یا معافی تھی، اور عیسائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیت اور معافی رکھی تھی۔ ہم مسلمانوں کے لیے قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، اور معافی بھی ہے۔ تو ان کے لیے قصاص ہے یا معافی، فمن تصدق بھی، جو شخص صدقہ کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے، فہو کفارۃ اللہ، تو یہ چیز اس کے لیے کفارہ ہے۔ کس کے لیے کفارہ ہے؟ زیادہ تر اہل تفسیر نے ذکر کیا معاف کرنے والے کے لیے کفارہ بن جاتی ہے معافی اس کے گناہوں کا، اس نے کسی کو معاف کیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور یہ ہماری شریعت میں بھی ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دیتا ہے، درگزر کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے، اس کا اجر تو پھر اللہ کے ذمہ ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہے کہ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، جو شخص صدقہ کرتا ہے یعنی معاف کر دیتا ہے تو یہ چیز اس جرم کرنے والے کے لیے کفارہ بن گئی کہ اس کو معافی مل گئی، کیونکہ اس کو جس بندے کے حق تھے اس نے معاف کر دیا، جب اس نے معاف کر دیا تو اللہ نے بھی درگزر کر دیا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جو شخص نہیں فیصلہ کرتا بما انزل اللہ سے، جو اللہ نے نازل فرمایا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ ان کی بات، یہ مسئلہ تو آپ کے لیے واضح ہو گیا۔ یہ تھی تورات کی تاریخ، تورات کا احکامات۔ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، پھر ان کے
آثار کے پیچھے، ان کے نقش قدم پہ ان کے بعد یہ انبیاء کا ایک سلسلہ احبار ربانیین چلتے رہے، پھر تحریف ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے پھر عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم آئے علیہ السلام، یہ آخری رسول بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، پوری تحریفات کے بعد یہ آئے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور یہ تصدیق کرنے والے تھے جو ان سے پہلے تورات گزری ہے۔ اور یہ انبیاء کا ایک سچے ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے انبیاء کی، ان کی تعلیمات کی، ان کی کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے نہیں کہ نہیں وہ نبی غلط تھا میں صحیح ہوں، اس نبی کی تعلیمات درست نہیں تھی میری تعلیمات ٹھیک ہے، نہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ٹھیک تھے۔ اور یہ آپ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں پڑھ گئے ہیں کہ جو ان کی غلطیاں تھیں، جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے، جو تحریفیں ہوئی تھیں، جو چینجنگ ہوئی تھی، یا جو ان کے لیے احکامات تھے، ان کو پھر انہوں نے چینج کیا اللہ کے حکم سے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی جس میں ہدایت اور نور تھا، وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرنے والے ہیں، وہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلے تورات کی، وَهُدًى، اور اس انجیل کے اندر ہدایت تھی، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت تھی للمتقین، متقین کے لیے۔ انجیل زیادہ تر مواعظ پر مشتمل تھی، نصیحتوں پر، ابھارنے پر، اس میں احکامات کا صرف وہ جو چینجنگ ہوئی تھی وہ صرف بیان ہوئے تھے، پوری نئی شریعت نہیں تھی، پوری نئے تورات کی طرح ایک نیا حکم، پورا نئے معاملات وہ نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ انجیل آ گئی تھی تو وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، چاہیے تھا اہل انجیل بھی، جو آپ کے زمانے کے عیسائی ہیں، جو آپ کو مسلمان نہیں، آپ کو سچا نبی نہیں مانتے، وہ اہل انجیل بھی بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، جو اللہ تعالیٰ نے انجیل میں نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرتے، لیکن وہ بھی ایسے نہیں تھے کہ نہ انجیل کے مطابق چلے اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو شخص اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اس کے ان سب کے بعد، تورات اور انجیل کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اب قرآن کا ذکر فرمایا، اور تاریخ میں آپ دیکھیں تو بڑی بڑی کتابیں یہی ہیں جن میں اس قسم کے احکامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور پھر ہم نے آپ کی طرف نازل، یہ سچی کتاب نازل کی، قرآن مجید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف اب آپ نے یہ سچی کتاب نازل کی، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو کہ اپنے سے پہلے ساری کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تورات ہو، انجیل ہو، صحف ابراہیم ہو، یہ سب کو درست کہتی ہے، اور یہی اس کے سچا ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ نگران بھی ہے اور محافظ بھی ہے ان کتابوں پر جو پہلے کتابیں موجود تھیں۔ نگران اور محافظ کیسے کہ ان کے صحیح سچے احکامات جو چینج ہو گئے تھے وہ قرآن مجید میں جو رہتی دنیا تک کے لیے درست ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ عقیدہ جو خراب کیا گیا تھا، جو ایمانیات کے مسائل میں انہوں نے تحریف کی تھی، وہ بھی سیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ایسا سیٹ کر کے ملا ہے کہ اس میں پچھلے اور اگلے سارے مسئلوں کو حل کر دیا، اور پچھلی شریعتوں کی باتیں بھی اس کتاب کے اندر، جو عدل ان کے اندر تھا، جو رہتی دنیا تک رہنا چاہیے تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرماتی، اور جو اللہ نے منسوخ کرنا تھا اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا۔ لہذا اب آپ کے لیے جو قرآن اللہ نے نازل فرمایا ہے، آپ مسلمانوں کے درمیان فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ مسلمانوں کے درمیان بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ کا فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اور مسلمان یہودیوں کی طرح یہ کام مت کریں کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کے پیچھے مت چلیں، عَمَّا جَاءَ مِنَ الْحَقِّ، اس چیز کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس حق آیا ہے، حق کو چھوڑ کر خواہشات کے پیچھے مت چلیے گا اللہ کی بما انزل اللہ، کیونکہ یہودی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے احکامات کو چینج کیا تھا، چینج ہی کر ڈالا تھا، اور یہ کفر ہے۔ ایک ہے ماننا، تسلیم کرنا، عمل کرتے ہوئے خواہش کی وجہ سے انسان پیچھے رہ گیا، یہ چیز مانتا ہے اللہ کا حکم درست ہے، یہ حکم نافذ ہونا چاہیے، لیکن جب اپنے پہ بات آتی ہے تو انسان جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کفر تک انسان کو یہ چیز لے کر نہیں جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ نے خواہشات کی، نہ یہودیوں کی، نہ لوگوں کی، کسی کی بھی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی اس حق کے مقابلے میں جو آپ کے پاس آیا ہے، حق کو ماننا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کے لیے ہم نے بنایا ہے تم میں سے شریعت بھی اور منہاج بھی۔ منہاج کہتے ہیں چلنے کا راستہ، منہج جس کو کہا جاتا ہے کہ اس دین پر عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک ہے شریعت، دین، اور ایک ہے اس دین پر عمل کرنے کا طریقہ۔ یہ ہم نے ہر ایک کے لیے بنایا، یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، تم مسلمانوں کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، سب کو ایک ہی دین مل جاتا، ایک ہی نبی ہوتا، ایک ہی بات ہوتی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ بار بار اللہ تعالیٰ مسئلہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کے پیچھے ابتلا ہے، تعصب ہے، اپنی خواہشات ہیں، اپنی عقل ہے، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، فِي مَا آتَاكُمْ، ان تعلیمات میں جو اس نے تمہیں دی ہیں۔
کہ کون خواہشات کے پیچھے پڑا، کون تعصب کی وجہ سے چھوڑ گیا، کون اپنی عقل کی وجہ سے جس کی مت ماری گئی. یہ ساری آزمائش کا سلسلہ اگر ایک ہی امت بنا دیا جاتا تو نہ ہوتا. لہذا کرنا کیا ہے تم نے؟ ان جھگڑوں میں، ان جھمیلوں میں پڑھ کر الجھ مت جانا. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں سبقت لے جاؤ، آگے بڑھو. سبقت ہوتا ہے کسی سے جیتنا، آگے بڑھنا. ریس لگاؤ اور نیکی کے معاملے میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ. کسی کو اپنے سے نیکی میں آگے بڑھنے نہ دو. یہ معنی نہیں ہے کہ دوسرا نیکی نہ کرے، تمہارے دل میں خواہش ہو وہ اپنی جگہ نیکی کرتا رہے، میں اس سے زیادہ نیکی کر جاؤں. یہ ہے جس کو لا حسد الا فی اثنتین کے طور پہ بیان کیا گیا کہ دو چیزوں میں حسد ہے. وہ یہی ہے کہ نیکیوں کے اندر کسی کو نیکی کرتا ہوا دیکھو وہ اپنی جگہ کر رہا ہے، اللہ مجھے اس سے زیادہ توفیق دے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں نیکی میں. باقی اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان اس جیسا بننے کی کوشش کرے، خواہش کرے. اس سے علم نے یہ بھی ذکر کیا کہ انسان نیکیوں کے معاملے میں جلدی کرے. عمر بہت چھوٹی ہے، زندگی تھوڑی سی ہے، پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. آپ کی جیب میں پیسے ہیں، حج کا ٹائم آیا ہے، حج کر ڈالیے. آپ کے نماز کا وقت ہوا ہے، پتہ نہیں اینڈ تک میں زندہ رہوں نہ رہوں، اول وقت میں کوشش ہو، کوئی وجہ نہیں ہے، تو جلدی کرنا افضل ہے. اس آیت کی وجہ سے جلدی کرنے کو آپ کو اختیار تو دیا شریعت نے، جب تک نماز کا وقت اینڈ نہیں ہوتا آپ کے پاس اختیار ہے، لیکن جلدی افضل ہے. فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، سب کے سب کا. فینبئکم، یہودی بھی، عیسائی بھی، مسلمان بھی. فینبئکم، اللہ تعالیٰ تم سب کو خبر دے گا. بما کنتم فیہ تختلفون، چیزوں کے متعلق جن میں تم اختلاف کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا، فیصلہ کرے گا. اور پھر اس وقت وہ فیصلہ جو ہوگا وہ انسان کو جزا کی صورت میں ملے گا، بدلے کی صورت میں، جنت یا جہنم کی شکل میں. اب آئیے، جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ آئے ہیں یہودی آپ کے پاس، تو آپ چاہے تو فیصلہ کریں، چاہے تو اعراض کریں. اگر آپ اعراض کریں گے، منہ موڑ لیں گے، ان کے درمیان فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. فیصلہ کریں گے تو انصاف کے مطابق کریں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کیجئے. یعنی اب آپ کے ماتحت رہ رہے ہیں، اسلامی حکومت کے اندر اگر یہ رہ رہے ہیں تو اسلامی احکامات کے پابند ہیں، اپنی تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے. یہ تورات میں بھی یہی حکم تھا، لیکن اب آپ کی شریعت کے مطابق آپ نے ان پر یہ حکم نافذ کرنا ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ نے ان کے اوپر بما انزل اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دیکھیے گا آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے گا، جو چاہتے ہیں ان کی مرضی کا. اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جو علماء کے پاس جاتے ہیں اپنی خواہشات کا مسئلہ لینے کے لیے، پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کو وہ چاہیے جو اپنی مرضی کا جواب ہے. وہ یہودیوں والی مشابہت رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اپنے مزاج کے مطابق عمل کرنا، اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے نام پر ہی چیز مل جائے، اور وہ چاہتے ہیں اس کے لیے ذریعہ بنانا. میں اکثر و بیشتر جب مجھ سے کوئی الجھتا ہے اور پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اس کو رخصت مل جائے، میں کہتا ہوں میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ کل قیامت کے دن اپنی گردن جہنم پر رکھ کر اور تمہیں جنت تک پہنچا دوں. کل تو قیامت کے دن سیدھا مجھے گردن سے پکڑ کے اللہ کے آگے کرنا، اللہ اس نے رخصت دی تھی، اس نے کہا تھا جائز ہے. آپ یہی چاہتے ہو، آپ نے عمل تو اپنی مرضی کا کرنا ہے، لیکن آپ چاہتے ہو کہ بارگاہ الہی میں کل حجت کے لیے کوئی ایک مل جائے کہ میں پکڑ کے کہوں اللہ اس نے کہا تھا کہ دین یہ ہے. حالانکہ انسان کو اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اندر سے اس کے جو مفتی ہے نا، اندر جو ضمیر ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ غلط ہے، لیکن وہ بس ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 عالموں کے پاس جائے گا، مرضی کا رخصت والا فتویٰ اس کو کسی طرح سے کہیں سے مل جائے. تو اس کے اندر یہودیوں کی مشابہت ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت اس مسئلے کو ذکر کیا. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ، اور دیکھیں ڈریے گا، بچیے گا، احتیاط کیجیے گا، يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ یہ لوگ آپ کو پھسلا نہ دیں، فتنے میں نہ ڈال دیں، ہٹا نہ دیں کچھ اس سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، کچھ اللہ کی نازل کردہ احکامات سے آپ کو ہٹا نہ دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. اس سے بچ کر رہیے گا. یہ بڑے سازشی لوگ ہیں، بڑی باتوں میں گہلا پھسلا کر، بڑی ادھر ادھر کی کر کے انسان کو کہیں سے ڈسٹریکٹ کر ہی دیتے ہیں. یہودی بڑے خطرناک ہیں. یہ پیچھے بھی آیت گزری ہیں، آگے بھی آیت آ رہی ہیں. جو بھی یہودیوں کے آج کے دور میں جو بھی ٹی وی چینلز ہیں، جو بھی جھوٹ بولتے ہیں، سماعون للکذب، جو اینکر ہیں، جو آپ خبریں سنتے ہیں، جس ٹی وی چینل کو سنتے ہیں، جو آپ سنتے ہیں نا، اب یہ میں اس کو کون نہیں سننا چاہیے، نہیں سنتے ہیں سب. تو ان میں دیکھیے کہ جو ان کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے یہودیوں کو، یا جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ کو نشر کرتا ہے، جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے، بغیر تصدیق کے باتیں، سوشل میڈیا ہے، دھڑا دھڑ بلا تصدیق باتیں، بس کسی سیاسی پارٹی سے دشمنی ہے اس کے خلاف لگ جاؤ، جو جھوٹ ہو سکتا ہے وہ پھیلاؤ، اور ہم دبا کے آنکھ بند کر کے اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا بس جو دل میں ہے نا انسان کو، جو اپنی بڑاس نکالنی ہوتی ہے وہ حضرت علی کے نام سے منسوب کرو. مولا علی نے یہ فرمایا اور نیچے لکھ دو جو اپنے وہ حکایات ہیں.
دین کے دنیا کے ہر معاملے میں سچ ضروری ہے. یہ معاملہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف دین کے معاملے میں سچ بولنا ہے, دنیا کے معاملے میں بھی سچ بولنا ہے. لہٰذا جھوٹ سے بھی بچیے اور یہودیوں کے حمایتیوں سے بھی بچیے. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا, اگر یہ اعراض کریں, آپ کی نہیں مانتے, نہیں تسلیم کرنا چاہتے, تو فَاعْلَمْ, آپ جان لیجئے, انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم, کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے. ان کے بعض گناہوں کی سزا یہی ہے کہ ان کو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ, اور ان لوگوں کی اکثریت فاسق ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے ان کی خواہشات سے بچنا ہے. اللہ ان کو ان کی گناہوں کی سزا دے رہا ہے کہ یہ شریعت پر عمل نہیں کر پا رہے, آپ نے فیصلہ سنا دینا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے. افحکم الجاہلیت یبغون, کیا آپ کی اس شریعت کو, اللہ کی شریعت کو, اللہ کے حکم کو چھوڑ کر یہ جاہلیت کے حکم کو تلاش کر رہے ہیں؟ فحکم الجاہلیت یبغون, کیا یہ جاہلیت کے حکم کو تلاش کر رہے ہیں؟ جاہلیت کا حکم دو چیزوں پر مبنی تھا, خواہشات اور عقل. آج کے دور میں کوئی بھی قوانین بنتے ہیں خواہشات کی بنیاد پر یا عقل کی بنیاد پر, درست نہیں ہو سکتے. عقل کی بنیاد پر پھر بھی کچھ بہتری ہوتی ہے, لیکن وہ سب کے لیے عدل و انصاف نہیں ہو سکتا. خواہشات تو تباہ کر دیتی ہے. ہماری مصیبت میں پہلے بھی یہ جملہ آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں, کئی بار کئی جگہوں پر کہتا ہوں, یہ جو ہم بدنام ہے, ہم نے اسلام کو جو بدنام کیا, یہاں پر ہم نے اسلامی نام کے قوانین بنائے. نام تو اسلام کا دیا, نہ ان کی امپلیمنٹ کی, نہ ان کو مانا, نہ ان کی تطبیق. کس چیز کو مانا؟ کیا چل رہا ہے؟ ہماری خواہشات. آنے والے دیکھتے ہیں, وہ پرویز ہود بوائے کا بھی میں تھوڑے عرصے پہلے کلپ دیکھ رہا, اس سے کسی نے سوال کیا یہ ایتھیزم کے حوالے سے کہ جو ہے نا, یہ جو مورل ہیں ہمارے, یہ جو سچ بولنا, جھوٹ نہ بولنا اور یہ سب کچھ, یہ ان کی بیسکس آئی کہاں سے ہے؟ اگر دین نہیں ہے, خدا نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, تو یہ کہاں سے آئے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں دیکھو تمہارے معاشرے میں کتنا جھوٹ, رشوت, یہ سارے مولوی دیندار اور اسلام کے نام پر کیا کر رہے ہیں. یہ خواہشات ہیں, دین نہیں ہے. خواہشات کی وجہ سے بدنام دین ہوا. وہ جو وہاں بیٹھے ہیں نا ویسٹ میں, انہوں نے عقل کو اپنا حاکم بنایا اور اس کی تطبیق بھی کی. کسی حد تک وہ ٹھیک بھی رہا, لیکن اس میں انصاف نہیں ہے. انصاف تو اللہ کی شریعت میں. تو قابل تعریف کیا ٹھہرا؟ ان کا امپلیمنٹ کرنا, کہ انہوں نے عقل کے مطابق جو قوانین بنایا. دیکھو وہاں سب کے ساتھ برابری ہے, ٹیکس لیا جاتا ہے, سب سے لیا جاتا ہے, وہاں پر کسی کو نہیں چھوڑا جاتا. یہاں پر کیا ہے؟ اسلامی قوانین ہے, لیکن خواہشات کی تنظیم. خواہشات بدترین چیز ہے عقل کے مقابلے میں, اور سب سے بہترین اعلیٰ افضل انسان کی سلامتی دنیا اور آخرت کی اللہ کی شریعت میں ہے, اللہ کے احکامات میں. تو فحکم الجاہلیت یبغون, کیا ہے؟ جاہلیت کے حکم کو تلاش کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اور اللہ کے مقابلے میں کس کا حکم بہترین خوبصورت ہوگا؟ ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے. یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر کسی اور کا حکم خوبصورت اور احسن اور بہترین نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس میں ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے, ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجھ پر جب اس حکم کی تطبیق ہو رہی ہوتی ہے تو میرے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس کو یہ سمجھیے کہ قوانین جب بنتے ہیں نا, تو اس میں کہیں نہ کچھ افراد کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے. بھئی ایک سگنل بنا ہوا ہے, اس پہ ریڈ لائٹ پہ آپ نے رکنا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ ٹریفک جام نہ ہو. اب رات کے 2 بجے 3 بجے چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا ہے, کسی ٹریک پر کوئی گاڑی نہیں ہے, آپ کی لائٹ ریڈ ہے, آپ نے کھڑا ہونا ہے, آگے جانا ہے, آپ کھڑے ہوں گے. پھر بھی قانون کے مطابق, حالانکہ عقل کے مطابق بیوقوفی ہے, جہالت ہے کہ کوئی نہیں ہے, جس وجہ سے قانون بنا تھا اس وجہ سے آپ اس پر رکیں. لیکن ہمارے ملک میں نظام نہیں ہے. جن ممالک میں نظام ہے وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں, اگر آپ نے لائن کراس کی تو آپ کو جرمانہ ہوگا. تو آپ لائن پہ کھڑے رہتے ہیں رات کو 3 بجے بھی اکیلے, چاروں طرف کوئی گاڑی نہیں ہے, لیکن آپ کا سگنل ریڈ ہے, آپ نہیں آگے بڑھ سکتے. تو بعض اوقات قوانین جب بنتے ہیں, بعض اوقات اس کے اندر تھوڑا سا یہ مسئلہ آتا ہے, لیکن اس کا معنی نہیں ہے قانون سرے سے ہی غلط ہے, قانون سرے سے ہی ظلم ہے. تو اللہ کے جو احکامات ہیں وہ بالکل درست ہیں, وہ قوانین الہیہ ہیں. ہاں کچھ احکامات میں اللہ تعالیٰ نے حاکم کو مصالح مرسلہ, جن کو اہل علم کہتے ہیں مصالح مرسلہ, جس طرح یہ دنیا کے معاملات چلانے کے لیے کچھ ٹائمنگز ہیں, رولز ہیں, ریگولیشن ہیں, یہ چیزیں ہیں, وہ آپ اپنے طور پہ حاکم بنا سکتا ہے. وہ اللہ کے حکم سے متصادم نہ ہو, اس پر عمل کرنا ضروری ہے. وہ حاکم کے بنائے ہوئے قانون جو شریعت سے متصادم نہیں ہے, ان پر عمل کرنا ضروری ہے. یہیں تک ہم رکھتے ہیں, آگے بات تو اس حوالے سے کچھ چل بھی رہی ہے. ظلم کا معنی ہوتا ہے, آپ نے کئی بار پڑھا ہوگا, وضع الشیء فی غیر موضعہ, کسی بھی چیز کو اس کی جو سیٹ جگہ ہے, اصل جگہ ہے, وہاں نہ رکھنا, ایسی جگہ پر رکھنا جو جگہ اس چیز کی نہیں ہے. کوئی
کافر اٹھ کر کسی مسلمان کو جلا دے مار دے جیسے پہلے واقعات ہوئے کچھ تو کوئی نہیں بولا. کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے کوئی نہیں بولے گا, لیکن کوئی ریئیکشن آ جائے. کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر ایک عجیب لبرل ٹائپ کے, یا ویسے بھی ہمارے بہت سارے ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس بھی ہوتے ہیں, خالی لبرل نہیں ہے, آج کل ایک مزاج بن گیا, ٹرینڈ بن گیا ہے, جس کو سختی دکھانی ہوتی ہے, لڑنا ہوتا ہے, اپنا کبر دکھانا ہوتا ہے, اپنی بڑائی دکھانی ہوتی ہے دیندار طبقے پر.